باڈی شیمنگ، مطلب یہ ٹاپک انسانی جسم یا جسم کی ساخت کے اعتبار سے جو لوگ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ باڈی شیمنگ کا سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں. دو لوگ یاد رکھیے، ایک موٹاپا اور دوسرا بالوں کا جانا. خواتین میں تو ایسا ہوتا ہے 43 دکھ رہا ہے آج آپ کا، مطلب نظروں سے وزن تک اندازہ لگا دے کیا چل رہا ہے آج کا وزن. تو بولتے 43 چل رہا ہے، کل 42.5 دکھ رہا تھا. جو بھی آپ کسی کو کچھ بولے اور وہ حقیر، ذلیل، مذاق اڑانے کی نیت سے یا اس کی کمزوری کو بتاتے ہوئے ہو، یہ باڈی شیمنگ ہے. اور سب کے سب حرام ہے اور سب کے سب گناہ کبیرہ ہے. صرف بال ہونا تو سر پہ ہونا، بہموں پہ ہونا تھوڑے سے، اور آنکھوں کی ہونا. چھوٹے تو بڑے کرو، ان کو بتاؤ بال ہے بول کے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے. بس یہ خوبصورتی کی علامت، باقی کہیں بال نہیں ہونا چاہیے. تو ہر بال کو اکھاڑا، دبایا، کاٹا، سلایا، چھلا اور کیا 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 جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ ایک پیمانہ بن گیا خوبصورتی کا. پہلے ایسا نہیں تھا. برے ناموں سے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، جس کو ہم بیسیکلی ہماری زبان میں بولتے ہیں چڑ رکھنا. اسی طرح کالو، لمبو، چھوٹو یاد رکھیے، اور کئی نام جو ہے، موٹا، سانڈ، ہیلا، فلاں، ڈھیکلا، اور یہ ناموں سے لوگوں کو مشہور بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے چڑ بولتے ہیں. رنگت کی وجہ سے باڈی شیمنگ کرنا، اور یہ چیز نے تو پوری انسانیت میں آگ لگائی ہوئی تھی، یاد رکھو، اور ابھی بھی آگ لگائی ہوئی ہے. یاد رکھیے، تو انسان کلر کے اعتبار سے کالے ہوتے ہیں، یا سانولے جس کو بولیں گے، پھر کالے ہوتے ہیں، کالے 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 ڈھوس تک چلے جاتے ہیں. گورا ہوتا ہے، بہت گورا ہوتا ہے، گورا گورا گھوس ہو جاتا ہے ادھر جا کے. ان دو شیڈز کے بیچ میں سارے کلر سے واقع کوئی وہ نہیں. اور سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، اور سب کے سب یاد رکھیں مٹی سے بنے ہوئے. چونکہ ہمارے باپ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. بسم اللہ. جب شادی کے دن ملا تو آنکھوں میں ایسا چمک آنے سے آدمی سنبھال نہیں پا رہا ہے، کیا گوگل لگاؤ. سیکنڈ ڈے جب دیکھا میں نے تو یہ حال تھا. بولے باہر سے آئی فون، اندر سے 3310. پھر وہ چونکہ اب سب لوگ ویسا کر رہے تو ویسا بننا ہے، تو وہ آدمی یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، ایک دن اور 2 دن دعوت کے لیے تیار ہو رہا، فلاں، یہ سب ہو رہا ہے. یہ باڈی شیمنگ کا نتیجہ ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے، کم کلر ہوگا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. اب اس نے کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو آپ دیکھ رہے اس کا سماجی بہت امپیکٹ ہے، زبردست امپیکٹ ہے. اور ایسا تصور بن چکا ہے کہ کسی انسان کو کم رنگت ہو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، بلکہ کچھ علاقوں میں تو خوف بھی کھا رہے لوگ، وہ ڈینجر دکھ رہا ہو. کیسا تم کو سمجھ میں آیا ڈینجر ہو؟ کتنا کالا ہے وہ ڈینجر ہوں. کلر سے کیسا سمجھ میں آتا ہے یار کہ ڈینجر ہوں گا؟ مجھے تو یہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. مطلب کوئی انسان گورا چٹا اور ہنستے ہنستے آگے گردن کاٹ رہے تو میرا تو شرف ہے، آپ کے ہاتھوں مر رہا ہوں میں، یہی ہو رہا ہے نا. مطلب اور وہ بیچارہ، مطلب اس نے کچھ کیا نہیں، ابھی صرف اس کے رنگت سے بہت ڈینجر لگ رہا ہے میرا. تو یہ کیسا ہے تصور؟ یہ صدیوں سے جو رنگت کا جو انسانوں نے تفرق کیا نا، اور ایک قوم اور نسل کو غلام بنا کے تکلیف دی گئی ہے، اس کا اثر نتیجہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، رنگ کے بنیاد پہ کوئی فرق نہیں پایا جاتا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا اس سے، کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. یہ تھا یاد رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف میں کئی صحابہ تھے جو حبشی تھے. یاد رکھیں، سمیہ رضی اللہ عنہ کا لے لیجئے، یہ حبشی تھی، بلیک وومن تھی. وہ عورت کا واقعہ لے لیجیے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ مسجد میں آ کے صفائی کرتی تھی، اور وہ افریقن ایک لیڈی تھی جس کا نام بھی نہیں پتا تھا، مطلب اس لیول کی نہیں تھی کہ نام بھی جان سکے، غلام کی لیڈی تھی. تو اس کے نام آتا ہے روایت کے اندر کالی عورت، مطلب بلیک وومن، جس میں نے بولا ڈیفرنشیٹ، افریقن لوگوں کو بلیک کہتے ہیں، بلیک وومن، یہی بس روایت کے اندر آتا. سمجھ؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جھاڑو دیتی تھی. ایک دن اللہ کے رسول نے کہا کہاں ہے وہ عورت، کیا ہوا اس کا؟ تو کہا اللہ کے رسول انتقال کر گئے. تو کہا اچھا انتقال کر گئے، تو کہاں ہے، چلو بتاؤ. تو کہا وہاں مدفون ہے. کہا چلو لے کے مجھے خبر کر. آپ گئے اور خبر اس کی جنازے کی نماز. فرق نہیں کیا کہ کالی عورت، غلام عورت، کیا اس کی ویلیو نہیں، اس کی ویلیو تھی. تو کلر سے کچھ نہیں ہوا. صحابہ میں سے کتنے صحابہ بلیکس ہیں، افریقن اوریجن کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ہمارے پاس تو اسکن کلر کے لیے تو آج تک جھگڑا ہوا. 1960 تک تو بیچارے امریکہ کے اندر جو آج دنیا میں آزادی اور دنیا کو آزاد کرانے اور لبرٹی دلانے کے علم بردار ہیں، وہ بلیکس کو ہوٹل میں نہیں آنے دیتے تھے. یہ تو حال کر کے رکھا. تو اسکن کلر یہ ہمارے ذہن میں آج بھی بھرا ہوا ہے. اسکن کلر شیڈ کی وجہ سے فلاں ہے، لڑکی ڈھونڈنے جاؤ تو گوری چاہیے فلاں. اسکن کلر سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اتنی تمیز کرنا ہے تو کالا کلر بہت پکا رہتا، کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ایک آدمی کتنا بھی اچھا گورا چیتا تھوڑا بیمار ہو گیا تو ڈارک ہو جاتا، بولتا ہے کلر کیا ہوگا تمہارا، تو کلر چھوڑ دیتا ہو. یہ تو پکا بھائی ہے اپنا، چھوڑتا ہی نہیں کبھی کلر. ہاں کچھ بھی نہیں ایسا. اگر اب تمیزی کرنا ہے کیا اچھا اور کیا برا تو کچھ بھی پوائنٹس نکل سکتے بھائی، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ تو اتنا جھگڑے کا باعث رہا پورے دنیا میں، سیکوینٹیا نہیں. اب ہمارے پاس یاد رکھیے کوئی انسان کالا ہے تو کالے، کلوے، اماوس کا چاند، کامن مطلب یہ الفاظ بالکل آئیں گا تو بولیں گا وہ کہاں ہے فلاں ہے. اور اس کے علاوہ یاد رکھیے مختلف اس کو نام دے دی جاتے فورن اٹھا کے. یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا نا اگر وہ بولتا ہے مجھے اثر نہیں ہوتا، لیکن اثر ہوتا ہے. جیسے سردی مجھے نہیں لگتی ٹھیک ہے، لیکن اس کا جسمانی فزیکل اثر تو ہوتا ہی ہے. محسوس نہیں ہوتی آپ کو کہ مائنڈ نے آپ کے اپنے آپ کو تیار کر لیا، بٹ اس کا فزیکل کوئی وجہ مجھے چٹکا نہیں لگتا ٹھیک ہے، لیکن جب آگ ہاتھ پہ لگیں گی تو ہاتھ جلیں گا، اس کو محسوس نہیں ہوگا. تو یہ امپیکٹ تو سب پر ہوتا ہے، کوئی آدمی سے ایکسیپشنل مستثنا نہیں ہوتا. اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، آخری خطبات میں سے خطبہ ہے، کیا فرمایا تھا اس کے اندر؟ کوئی کالے کو کسی گورے پر اور کوئی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اللہ کے تقوی کی. بس اعمال کے اعتبار سے فضیلت ہے، کلر کے اعتبار سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. یاد رکھیے تو یہ بات ہم بھی جان لیں، کسی کو رنگت کی بنیاد پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ جو تھے بلیکس تھے، حتیٰ کہ قرآنی شخصیت میں ایک شخصیت اور بھی ہوں گے، ابھی ہم کو نہیں پتا، لیکن ایک شخصیت کے تعلق سے تو آتا ہے کہ یہ بھی بلیکس میں سے تھے، اور وہ تھے لقمان حکیم. ان کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بھی افریقن کمیونٹی کو بلانگ کرتے تھے، اور ان کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کیا، اور یہ غلام تھے. یاد رکھیے، دیکھیے تو قرآن کا تو یہ شرف ہے کہ بلیکس کے تذکرے قرآن نے کی. یاد رکھے تو ہم کوئی تفرق نہیں کرتے، اسلام کوئی تفرق نہیں کرتا، کوئی ڈیفرنسیشن نہیں کرتا. بولنے کی حد تک تو لوگ کبھی کبھار بول بھی دے، لیکن پھر لائف کے اندر وہی چل رہا ہے. شادی کرنا ہے تو کیا ڈھونڈنا ہے آپ کو بتائے، یہی چل رہا ہے. چھوڑیے یہ سب چیزیں، تقویٰ اصل چیز ہے. یاد رکھیے بہرحال تو لہٰذا یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے، رنگت کے بیسس پر ڈسکریمنیشن نہیں کرنا چاہیے. میں نے ہماری امت کی ماؤں کا تذکرہ کر دیا، سب الگ الگ رنگت کی تھی. یاد رکھیے خد الگ الگ تھا سب کا، جسامتیں الگ الگ تھی. یاد رکھیے اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی تھی. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب اللہ کے رسول نے پسند کیا نا ان سے نکاح کرنا، اس کا مطلب آپ پسند کرتے تھے، یہ سمجھنے کی ضرورت. آئیے تیسری چیز یاد رکھیے، لوگوں کی نقل اتارنا. باڈی شیمنگ کا یہ بہت بڑا پارٹ ہے، جو ہم نے وہ روایت میں بھی دیکھی ہے ماں عائشہ کی. انہوں نے کیا کیا تھا، ہاتھ کے اشارے سے نقل نکالی تھی خد کی ہائٹ کی. تو نقل نکالنا یاد رکھیے کسی کا یہ درست نہیں ہے. کوئی آدمی چل رہا ہے، چلنے میں لکونت ہے، فوراً وہ گزرا کہ آپ بھی شروع ہو جاتے اس کے ساتھ چلنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. چونکہ اس میں اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں آپ، ذلیل کر رہے ہیں آپ، چھوٹا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے. لیکن یہ کامن ہے، مہمان آ کے گئے، بچوں نے شروع کر دیا، والدین بھی ہنس رہے ہیں. روکو بھائی، روکو. ایسے نہیں کرنا چاہیے، کسی انسان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے کہ انکل آئے تھے، مطلب الگ دکھتے تھے، فلاں تھے، یہ تو یہ ہوتا ہے، تھوڑا سمجھو اس کو. جیسے ایک آدمی گھر میں آ گئے، کبھی کبھار ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ایک آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، ایک آنکھ پوری کھلی رہتی ہے، تو بس شروع ہو گئی یوں، اس نے آتے ہی، اس نے جاتے ہی، اس نے آ رہا بولنے کے لیے. کیا ہے، تھوڑے دن عمر گزر جاتی تو پتہ چلتا ہے یہاں کے سیلس ویک ہونے سے پلکیں ڈھل جاتی ہے. تو پھر بولتے ہیں یار جب سمجھا نہیں تھا، آپ سمجھ میں آ گیا سب. ایسا سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیکھو ابا جب بیمار ہوئے آخر وقت میں ایسی چوکی تھی ان کی آنکھ. تو کس کا مذاق، مطلب کیوں وہ کرتے ہو؟ ایک دم سمپل چیز ہے، انسان ہے کچھ کون سا آدمی جو آدھی آنکھ کے آئی لڈ ڈھک کر چلے گا دنیا میں؟ تو نہیں سمجھتا کوئی بھی پسند کرے گا، لیکن ہو جاتا ہے. انسان ہے، زندگیاں حالات ہیں انسان، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. یاد رکھیں پھر جب بڑے ہوتے ہیں، بچپن میں سمجھتا نہیں، جوانی میں بڑے ہوتے تو سمجھ میں آتا ہے. اور دنیا تو ایسی چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایسے ہی مختلف بنایا ہے. بہرحال سمجھے اس چیز کو. تو لہٰذا نقل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. ام المومنین عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ایک شخص کی نقل اتاری. کیا اور کیسے اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے، میں نے ایک شخص کی نقل اتاری. نقل سمجھتے نا، مطلب اس کے جیسا کرنا، پریٹینڈ. اچھائی میں ہے، کوئی نیکی کی طرف دعوت دینے کوئی الگ بات ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا آپ سمجھے نا، ٹاؤن مارنے، تھوڑا سا مذاق اڑانے، اس ٹائپ سے. تو میں نے ایک بار نقل اتاری، شخص کی نقل اتاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی انسان کی نقل اتاروں حتیٰ کہ مجھے اتنا یا اتنا پیسہ دیا جائے، مطلب این اماؤنٹ آف مجھے منی دیا جائے. میں مذاق نہیں اڑاؤں گا، کسی نقل نہیں اتاروں گا، میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا حتیٰ کہ مجھے اتنا یا اتنا، جیسا اشاروں میں کرتے ہیں نا، اتنا پیسہ اتنا بھی دیا ہے تو میں نقل نہیں اتاروں گا. ہمارے پاس نقل اتارنا، اشارتاً نقل اتارنا، کنارتاً نقل اتارنا کامن ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ اچھی بات نہیں. یاد رکھیے، اور اللہ کی تخلیق، اللہ کی مخلوق اس کے مذاق اڑانے میں ہوتا ہے. تو بہرحال اس میں احتیاط کرنا چاہیے، یاد رکھیے، اور یہ بری بات ہے. اسی طرح ایک روایت کے الفاظ دیکھیے، جامع صغیر کی روایت میں یہ ہے کہ سود کے جو ہے 70 درجے ہیں. غور سے سنیے، روایت سود کی ہے لیکن اس میں کچھ بات آ رہی ہے خاص. سود کے 70 درجے ہیں. سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا ہے، مطلب ماں کے ساتھ زنا کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا پوائنٹ نہیں ہے، لیکن آگے سنیے حدیث میں کیا ہے. اور سب سے بڑا سود یعنی زیادتی یہ ہے کہ بندہ اپنے بھائی کی عزت اور اس کے ناموس سے کھلواڑ کرے. سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اپنے بھائی کے ناموس عزت سے کھلواڑ کرنا. تو یہ نقل اتارنے میں کھلواڑ ہوتا ہے نا. وہ ایسا ہے، وہ فلاں ہے، کوئی صحت مند تو یوں چل کے بتا رہے، پیٹ آگے نکال کے. کیوں کر رہے اس کا مذاق؟ کیوں نقل اتار رہے اس کی؟ اچھی بات نہیں. ٹھیک، ہاں آپ کے ریلیشن ایسے ہے کہ بیٹا آپ کا سن ہی رہا ہے، آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے، نصیحت کو سرکازم کے لیے باپ بیٹا آپ ٹھیک کر رہے کہ ایسا کیا کر رہا بیٹا، تیرا شیپ کیسا ہوتا جا رہا. تو یہ تو نصیحت و تربیت کے لیے ہوا، لیکن پبلکلی مذاق اڑانے کے لیے تھوڑی کیا اس نے، ذلیل کرنے کے لیے. تو لیکن ہم کیا کر رہے ایک دوسرے کا ذلیل کرنے کر رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، باڈی شیمنگ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی درجے میں، لیکن بہت کامن ہے. بہرحال اللہ رحم کرے. بہرحال آئیے اب چوتھی باڈی شیمنگ یاد رکھیں، جو کہ بہت باڈی شیمنگ کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیک بولیے اس کو، مطلب پیک بول سکتے ہیں کہ باڈی شیمنگ کا یہ
ایک دم جس کو پیک پہ چلتی وہ ہے گنجے بن کا مذاق اڑانا. سر پہ بال نہیں ہے تو مذاق اڑانا. آپ گنجے بن کے مذاق میں تو میں کیا کیا آپ کو لے لوں. اور یہ پیک ہے سیلف باڈی شیمنگ کی بھی. ہاں دونوں کا پیک ہے یہ. مطلب ہمارے پاس ماحول کے اندر ٹکلا، ٹکلو، چاند، انڈا، اجڑا چمن، اب وہ دیتے جاؤ آپ، مطلب کتنے نام کی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ بس فہرست ختم ہو جا رہی. یہ پبلک کا بھی ہے اور میرا بھی حال یہی ہے. میرا حال مطلب یہ ہے کہ میں خود بھی یہ سمجھ رہا ہوں بس بال جا رہے، اب میں کچھ کام کر نہیں رہا. بال جا رہے، میرا کیا کانفیڈنس کم ہوتے جا رہا. بالوں سے کانفیڈنس کا کیا تعلق ہے سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. بال جا رہے، میری کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی میرے کو لوگوں. بال جا رہے، بیوی عزت نہیں کر رہی ہے میری. بالوں سے بیوی کا کوئی جین ہے کہ بال جڑ گئے تو قبضے میں تھی کہ بال جب تک رہیں گے بیچ کے سینٹر کے رہوں گی، بال نکلے کہ میں ہے نا ٹائڈا بیچ نکل جاؤں گی تمہارے کنٹرول سے. بال جا رہے فلاں ہو رہا، بال جا رہے مجلسوں میں جانے میرے میں وہ اعتماد نہیں پیدا ہو رہا. تو یہ سیلف بھی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کر رہے ہیں، اور مردوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کو پتا تھا کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو عورتیں تو بھائی وفات تک ٹکلی نہیں ہوتی، 100 سال کی عمر بھی ہو جائے بال تو رہتے کچھ نہ کچھ ہی صحیح. نہیں کیا گھر میں دادی پردادی کسی کی حیات ہوں گی کم ہو جاتے ہیں، لیکن بال نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کو بتائے عورت کی خوبصورتی بال، اس کو نہیں لینا چاہیے. اب مردوں کو ضرورت نہیں، لیکن انسان کام کرتا ہے، فکروں میں ہوتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، کبھی پانی راست نہیں آتا ہے، کبھی کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کئی ایشوز ہیں تو بال جھڑ جاتے ہیں ہم تو. اور ابھی تو میاں بھائی کا حال یہ ہے کہ 25 کے بعد سے شروع ہو جا رہا ہے. پہلے 35 کے بعد تھا، ابھی 30 از مور دین انف بال جانے کے لیے. سینٹر تو شروع ہو جاتا ہے خالی ہونا. 30 از سم تھنگ، 40 50 تو آدمی ختم ہو جا رہا ہے. یاد رکھیں جس کے بچ گئے وہ شکر مناؤ. لیکن کہیں نہ کہیں باڈی ساتھ چھوڑ دیا، بال اچھے تو دانت چلے گئے. ایسا نیچرل باڈی کا فینومینا. ایک پارٹ ٹھیک ہے، ایک پارٹ کمزور ہوتا ہے ایج کے ساتھ، لیکن یہ بہت زیادہ مطلب لوگوں کو باڈی شیمنگ کے لیے بھی یہ پوائنٹ سب سے زیادہ ہے، اور اپنی باڈی شیمنگ میں یہ پوائنٹ سے میں بھی کرتا ہوں. سیلفی ہو جا رہا، اور ہاں کوئی آیا اور کیا چل رہا کیسے، ارے بال جا رہے بال جا رہے، بیٹھو بیٹھو. مطلب اس کو معلوم ہے یہ بولنے والا ہے بال جا رہے، چل بیٹھ جا بیٹھ جا بال جا رہے. تیرے ساتھ بھی ہونے والا تھوڑے دن میں، ڈر مت تو ابھی، چل بیٹھ جاؤ آ کر. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہی چل رہا. تو اس کو مظہر مند بنا. دیکھیے بال ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو نارمل ہوتے ہیں، کچھ کو کم کچھ کو نہیں ہوتے ہیں. بس ایسی ہے جیسا کلر کے شیڈ ہے، بالوں کے بھی الگ الگ ٹائپس. ختم، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بس بال اتنا ہو گیا کہ اب وہ ہر کوئی آدمی ہیئر ری گرو کے لیے دوائیں، پہلے تو دوائیں کھا رہے تھے، تیل مل رہے تھے، اب تو سیدھا ٹرانسپلانٹ چل رہے ہیں. سے مطلب بال ادھر ادھر کے نکالو، سر پہ لگا لو. ٹھیک ہے، اور وہ بڑے کرے، لیکن اس کی اپنی مشکلات ہیں. نیچرل چیز نیچرل رہتی ہے ایک دم. مشکلات کیا ہے؟ سامنے کے بال کاٹ رہے تھے، جم کر آرام سے. یہ کیا ہوا؟ آخر کے پالے ہوئے، ان کو بہت چین سے دیکھنا. باقی جو کرنا تیرے وہ کر، ادھر مت چھیڑ، کیونکہ یہ لگائے ہوئے. اور کتنی مشکلیں اور کتنی محنتیں ہیں نا. عام طور سے سوئمنگ نہیں کر سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، کسی نے ہاتھ مت ڈال، نکل جائیں گے برے. ابھی لگائے ہوئے یہ پریشانی میں رہ رہا ہے یار. ادھر ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن فری رہو. بال رہتے اور بال نہیں رہتے، سمپل. وہ حلال حرام وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ جائز ایک الگ بات ہے، لیکن سمپل بینگ رہو، اچھے رہو، بس یہ کافی ہے. لیکن یہ بس ایک پیک ٹاپک بن چکا ہے ڈسکشنز کا، پیک ٹاپک بن چکا ہے بات چیت کرنے کا، پیک ٹاپک بن چکا ہے مذاق اڑانے کا. صرف حجرات میں اللہ نے مذاق اڑانے سے منع کہ حرام قرار دیا کہ مومن مومن کا اور مومنہ مومنہ کا، مطلب مرد مومن مرد مومن، اور مردوں کا مذاق نہ ہے، مومن عورتیں مومن عورتوں کا نہ اڑائے. بس یہ چل رہا ہے کہ مذاق کا ٹاپک بنا ہے. پلیز اللہ کے لیے مت کیجیے. سب کی حالت اور باری آنے والی یاد رکھیے گا. ابھی تو میں کہہ سکتا ہوں جو زمانہ فوڈ کی جو کوالٹی اور گریڈ چل رہا ہے نا، سب کی حالات آنے والے ہیں. زیادہ دن تک بال نہیں لے رہے. جو نوجوان خوش ہے نا، 25 سال تک خوش رہ لو، مذاق میں دوڑا جو کہ اس کے بعد دوسرے آنے والے مذاق اڑانے آپ کا. یہ ہو رہا ہے کامن ہوگا. سفید بال چھوٹے چھوٹے بچوں کے، 10-12 سال کے بچوں کے سر میں آپ دیکھیں گے، سم تھنگ کامن ہے. کسی کے بال چلے جاتے، کسی کے دانت چلے جاتے، کسی کی صحت چلے جاتی، کسی کے کچھ بھی، مطلب زندگی الگ ڈھنگ سے چلتی ہے ہر کسی کی بھائی. تو لہٰذا اس کو پوائنٹ اب نہیں بنائیں گے، اس کو پوائنٹ نہیں بنانا چاہیے. آئیے میں ایک شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں. جس شخصیت سے آپ سب متاثر ہوں گے اور ہوئے بھی ہوں گے، اپنا آئیڈیل ہیرو بھی مانتے ہوں گے، لیکن کبھی ان کی شخصیت، ان کی سیرت میں، ان کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کیسے دکھتے تھے، کیا تھے، وہ آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے. چلیے تھوڑے سے واقعہ سنا دو تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. وہ کون ہے؟ پہلی شخصیت جو آپ کے سامنے رکھوں گا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. کون نہیں پہچانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے، کسی نے نہیں پڑھا، کوئی نہیں سمجھتا ہے. خلیفہ ثانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. دنیا میں اگر کسی کا مقام ہے تو ابوبکر صدیق ہم سب جانتے ہیں. اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ عمر ابن خطاب کا مقام ہے. دنیا کے تمام انبیاء کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ کس صحابی کا ہے؟ ابوبکر صدیق کا ہے. اس کے بعد کس کا ہے؟ عمر ابن خطاب کا ادا کیا. اس کے بعد دیگر قوموں کے صحابہ آئیں گے. یہ مقام ہے ان شخصیت کا. بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء المرسلین ابوبکر صدیق، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب. اور کتنی صحبت، کتنی دوستی اور کتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہوں گی کہ انتقال بھی ہوا تو بازو میں ہی ابھی بھی. دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے. آپ جو ہے روایتوں کے اندر آتا سر پہ بال نہیں تھے، چلیے اور ایک ارلی مطلب ایج سے، ایسا کوئی ایجڈ نہیں تھے آپ، ارلی سے بال نہیں تھے سر پہ آپ، اور سامنے کا حصہ پورا صاف تھا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے؟ یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں.
تو میں ان کا نام کئی میں ایسی فہرست بتا سکتا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, کتنے ٹائٹلز آپ دیتے ہیں, فلاں 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 فلاں, یہ ٹائٹلز دیتے ہیں. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کو سر پہ بال کم تھے ایک دم, یا بال صاف کر لیتے تھے. اب جو بچے تھوڑے ہوتے ہیں نا, کئی بال تو آدمی کیا کرتا ہے, صاف کر لیتے. اور داڑھی بہت گھنی تھی, جیسا ایک شیر کا ہوتا ہے نا بال ہوتے. اور کچھ روایت میں یہاں تک الفاظ ہے کہ جو لاکس تھے, گھنی داڑھی والے انسان تھے, لاکس تھے, وہ کاندھے تک جاتے تھے, جو ادھر کا حصہ تھا. اس وقت بہت گھنی داڑیاں ہوتی ہیں, تو ان لوگوں میں سے ایک تھے. اور کم قد والے تھے, اور بہت طاقتور انسان تھے. یاد رکھیں, اتنا کی روایتوں میں کچھ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے تعلق سے حضرت علی کی تو خصوصیت تھی, جتنا پیچھے کا حصہ تھا اتنا آگے کا حصہ تھا. ایک جیسا ہاتھ بولتے ہیں اس کو, ڈبل ہڈی بولتے ہیں اس کو. ہاں بس نہیں ہوتا, یہ تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں. جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں بیچارے, جم جاتے ہیں, زندگی بھر کر لے, یہ نہیں بنتا ہے کبھی, منگڑ بولتے ہیں اس کو. تو آپ کا یہ اور یہ ایک جیسا تھا, لیکن قد آپ کا کم تھا. یاد رکھیں, کم قد کے تھے اور دکھتے ایسے تھے. تو دیکھیے بغیر بال کے, تو یہ ہیروز ہیں ہمارے سب, سر پہ بال نہیں تھے. تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے مذاق. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے کہا, نہ صحابہ آپس میں اس کا کبھی مذاق اڑاتے تھے. انسان ایسے ہی ہوتے بھائی. یہ تم کو میڈیا نے بتا دیا کہ ہر انسان کے بال زندگی بھر رہنا چاہیے, مسئلہ کیا اس چکر میں. اور ہر ایڈ میں یہی بال بال سے شروع ہو رہا, اور بالوں نے تو بہرحال زندگی کا بیڑا غرق کر دیا. تو میں بولوں گا سمپل جیو, سمپل رہو. بال ہوتے اور بال نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ نہیں, اس سے ٹینشن مت لو, اس کا علاج کرو, وہ ساری چیزیں الگ ہے. لیکن سائیکولوجیکلی ڈپریس مت ہو بھائی کہ بال نہیں ہے, بال کم ہے, بال جا رہے ہیں. ورنہ ہمارے پاس سارے ایڈ اسی سے بھرے ہوئے ہیں نا. بال ایسے, ڈیئر ٹو ویئر بلیک, کالا پہن کے بتا چکے, بالوں میں سے روسی نہیں گرنا. روسی ہٹانے کے لیے پوری زندگی لگا دے رہا آدمی. روسی سم تھنگ سمپل. ڈیڈ اسکن ہوتی ہے, سر کے اوپر اسکل ہے, اسکل کے اوپر اسکن ہے, وہ اسکن بڑھتی ہے, جیسے باڈی کی اسکن بھی نکلتے رہتی ہے, جھڑ جاتی ہے. لیکن سر کی جھڑ آسانی سے, جس کے اندر بال ہوتے ہیں, بعد میں نکلتی ہے. تو بس اس کو ہٹانے کے لیے کیا کیا لگا لے رہا, کیمیکلز ڈال دے رہا, یہ کر دے رہا, ایسڈ ڈال دے رہا, نکل جانا. بس کیسے نیچرل چیزیں وہ نکلتے رہتی, صاف کرتے رہنا. دانت ہے, آپ ایک بار صاف کر دو, زندگی بھر کے لیے نہیں کرنا, پھر صاف کرنا, پھر کرتے رہنا. تو بال ہے, صاف کرتے رہنا, اس میں وہ ڈیڈ اسکن نکل. تو اتنا بالوں کا ٹینشن ہو گیا ہمارے پاس کہ آدھے لوگ بال جا رہے بول کے ٹینشن میں, اور آدھے بال لوگ ان کی وجہ سے ٹینشن میں کہ ان کے بال جا رہے. ابا بول رہے نسخہ لاؤ, امی بول رہے فلاں لاؤ ان کے لیے, گھر والے بول رہے یہ کرو اور سب وہ کرے. تو ٹینشن فری رہو, جو کر سکتے کرو. لیٹ بھی انسان ایسے ہی رہتے دنیا میں, یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے. لیکن آج بن گیا, چونکہ سوشل میڈیا نے بتایا بال کانفیڈنس ہے, بال مالداری ہونے کی علامت ہے, بال خوبصورتی کی علامت ہے. بال رہے تو انٹرویو میں یوں کریک کر لے سکتے, یوں کرے اور کریک. ہاں, اور بال نہیں ہے تو لکھتے بیٹھا آدمی رات بھر, کیا کروں میں, بال نہیں ہے تو زیادہ لکھنا پڑ رہا. بال ہے تو یوں کرے تو نیٹ کریک, یوں کرے تو فلاں ہو جا رہا. بال نہیں ہے تو کتنی مشکل ہے, میں تو ایک عام انسان ہوں جس کو بال بھی نہیں ہے, اب کیا کروں. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلاحیت مند انسان ہوں گے, لوگ آپ کو اٹھا لیں گے, آپ کے بالوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. تو باڈی شیمنگ کا اس کو مذہب مت بنائیے. میں نے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے دے دی, یاد رکھیے. اور ایسا کرنا یاد رکھیے درست نہیں ہے. اور میں نصیحت کروں گا لوگوں کو کہ بال جانے کی وجہ سے جو لوگ خود کی باڈی شیمنگ کرتے, پلیز ٹینشن مت لیجیے, لیٹ اٹ بی نیچرل پروسیس. پانچویں چیز یاد رکھیے جو باڈی شیمنگ کی یاد رکھی, وہ ہے آج کل ہمارے جو شخص یاد رکھیے وزن. اور خواتین میں زیادہ ہے, مردوں میں بھی ہے, لیکن مطلب یہ پیک والی چیز ہے ایک دم. وزن خاتون میں تو اتنا وزن کی وجہ سے چکر چل رہا کہ پریشان ہے, وزن بڑھ جا رہا, لوگ بھی پریشان ہیں. مجھے ایک بتائیے, وزن اور زیادہ اور کم ہونے سے خوبصورتی کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں, میں یہ کہوں گا اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اوور ویٹ ہونے کے باوجود بھی آپ میں چستی اور پھرتی ہے تو آپ صحت مند ہیں, پھر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیے, میں پہلے زمانے کے پہلوان آپ کو بتاتا ہوں, یہ آج کل کے پہلوان نہیں, یہ آج کل کے 4 پہلوان بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے نا تو سب کی کمر توڑ دیتا ہوئی جھٹکے میں. وہ کیسا رہتا تھا معلوم آپ کو, یہ ایسا پیڑ اس کا گول نکلا ہو سامنے, اور ایسے گول تھائز اس کی, نیچے کے پیر پتلے رہتے تھے آدمی. آپ اس سے کشتی کا اکھاڑے میں اترو, بڑے سے بڑا آج کا بلڈر اس کے سامنے 1 منٹ ٹک نہیں سکتا. اب پکڑیں گے نا پیچھے سے کمر تو مرنے تک نہیں چھوڑنے والا آپ کو. تو یہ اسٹرینتھ اور طاقت کا کوئی تعلق باڈی کے شیپ, پیٹ بڑا اور چھوٹے سے نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اوور ویٹ ہے مشین کے اعتبار سے, لیکن آپ میں چستی اور پھرتی سب ہے, تو آپ صحت مند ہیں, پھر وہ ایشو نہیں ہے, وہ ایشو نہیں ہے, وہ مسئلہ نہیں رہتا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو میں اس سے نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ اسکیل میں آپ 80 سے اوپر جا رہے ہیں مطلب ڈینجر زون پہ. ہاں, آپ 80 نہیں 60 سے اوپر بھی جا رہے ہیں اور آپ کی مسلس آپ کا ساتھ نہیں دے رہے, آپ چل نہیں پاتے, نماز نہیں ہو پا رہی, سستی تاری ہو جا رہی, اوور ویٹ ہے آپ. تو اس کا تعلق اس سے نہیں. لیکن ایک آدمی ہے 100 kg, اسپورٹس پلیئرز کو دیکھیے نا آپ, 6 فٹ کے ہائٹ ہے, 100 کلو وزن ہے, بھاگ رہے ہیں آرام سے. کشتی کھیلنے والوں کو دیکھیے نا آپ, کتنے وزن ہے, وہ اوور ویٹ نہیں بولیں گے ان کو ہم, کیوں؟ ان کے جتنے مسئلے وہ سارے کام کر رہے ایکٹیو ہے, تو اس کا مطلب موٹے نہیں ہے. تو نصیحت تو کروں گا کہ اوور ویٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ویٹ ہے تو اتنا ماس پیشی ہونا چاہیے, اتنا ایکسرسائز, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس کو ایک باڈی شیمنگ کا جو پارٹ بنا دیا گیا نا, یہ بہت ڈینجر ہے کہ دبلا رہا تو آدمی خوبصورت لگتا. موٹے کا پیمانہ کیا ہمارے پاس کہ پیٹ باہر ہے تو آپ موٹے ہیں, تو پیٹ اندر کرنے کے چکر میں تو حالت یہ ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی فوٹو لے رہا, 1 منٹ رکو, میں ایڈجسٹ کر رہا, تھوڑی دیر سب رک, پھر سے جلدی. اب آپ نے پریشان کی, اس کو فوٹو سے کیا ہو رہا, فوٹو کا مسئلہ نہیں, اس کو اندر کرنے کے لیے سانس روکا ہوا اس نے,
फोटो में दिखना नहीं ना, और ऐसा कोई सामने से फोटो बदल, साइड से फोटो नहीं, सामने से दिख जाता साइड से। तो आपने भी एक मौजू बना दिया शर्म का उसको, पब्लिक ने तो बना दिया ये मोटू है, ढेकला है, थैला है, गेंडा है, हाथी है, फला है, अम्मा के ढमक है, सारी बातें बोल। मैं भी लेकिन वैसे कर रहा हूँ यार, अपने आप को तो कम से कम से मत डालो, और दूसरों को प्लीज वजन की वजह से बॉडी शेमिंग मत कीजिए उनकी, ठीक है। हाँ, ओवरवेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप एक्सरसाइज उस वजन में भी कर सकते हो, तो आप ओवरवेट नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वेस्टर्न मीडिया जब आया तो उसने मखसूस छवि बनाई खूबसूरती की क्या होती है, और उसमें यह था कि पेट अलामत खूबसूरती की नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी आपकी पूरे जसामत, आप जिस्मानी एतबार से कैसे दिखते थे, क्या करते थे, शिमाइल तिरमिजी आप कभी पढ़े, उसमें पूरे शिमाइल आपके खसाइल लिखे हुए, कैसे दिखते, क्या करते, कैसी चीजों को इस्तेमाल करते हो, पूरा एक इमाम तिरमिजी ने किताब ही लिख दी थी शिमाइल। तो बहरहाल उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना और पेट तकरीबन बराबर, या पेट थोड़ा सीने से बाहर था। ये नॉर्मल होता है ऐसा इंसान। अब हमारे पास आदमी क्या करा, पेट अंदर रखने के लिए पूरी जिंदगी लगा रहा। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ कि एक टी शर्ट में आने के लिए पूरी जिंदगी खपा रहा हो। 100 टी शर्ट खरीद सकते हो, फेंक सकते हो, वो फिट होना उसमें, फिर वैसा होना, और चेस्ट ऐसा दिखना, फला होना, सीना होना चाहिए इंसान का बड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक से आता था, आपका सीना बहुत चौड़ा था, याद रखिए, इतना चौड़ा था कि सब बीच में गैप था उस दोनों के बीच के अंदर, और ऊपर से जिस तरह के एक बालों की लाइन जाती थी नीचे तक, नाफ के ऊपर तक, ठीक है। और आपका पेट और सीना एक जैसा, या थोड़ा पेट बाहर था, और समथिंग ये नॉर्मल बॉडी ऐसी होती है इंसान की जो हेल्दी है ना, पेट सीना बराबर या थोड़ा पेट बाहर होता है। हमारे पास तो एक अजीब पैमाने, और फिर वो जो थोड़ा ही बाहर निकल जा रहा है, तू मोटा हो गया, अरे तू मोटा हो गया, अब तू मोटा, उस हिसाब से सब मोटे हमारे पास, यहाँ से वहां तक कोई बच रहा नहीं उससे, कुछ ना कुछ तो पेट सबका निकला हुआ है। तो ये कोई अलामत नहीं। आप जिसका अंदर है, कैसे रख रहा की है, क्या कर रहा की है, क्या खा रहा कि बेटा तू बता रहा नहीं है, आखिरत में पूछूंगी तेरे से, मेरे को बता रहा नहीं क्या खा रहा, मेरा पेट निकल जा रहा, तेरा क्यों निकल रहा, और बस सारा डिस्कशन देखिए इस पे, तेरा पेट बहुत निकल गया, उसका पेट बहुत कम हो गया, बालों पे जैसा है पेट का डिस्कशन भी कंटिन्यूस चालू। खवातीन में तो नेक्स्ट लेवल पर चला गया, छुपके से ट्रेडमिल मंगा रहे हो, बोलना नहीं किसी को, एक्सरसाइज कर रही मैं, क्योंकि खवातीन कैसे हर चीज छुपाना चाहिए, कपड़े कहां से लिए बोलना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज कर रहे बोलना नहीं चाहिए, खाने में साल मसाले क्या डालते बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉप सीक्रेट है, नहीं है, मतलब ये तो करोड़ों में बिकने वाली चीज है, ये कॉपीराइट है पूरा, तो ये भी छुपाना है। तो सेहत का तो उनका नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि मर्दों ने भी खूबसूरती का पैमाना बना दिया, दुबलापन। अब सेहतमंद और खातून है तो बोले वो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो फिर बड़े मसाइल चालू हो जाते ना, फिर वो परेशान कि मेरा शौहर इधर उधर किसी को देखना शुरू कर देगा, तो मुझे तो फिट रहना है। क्या लगा ये तमाशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब इसका एंड क्या है वो भी समझ नहीं आ रहा। और फिर जो गैर गलत चीजें हो रही, ये बाल उगाने के लिए, और बाल, अभी बाल का हमने बात की है, कल का ही वाक़या सुनाता हूँ। कल शाम में मैं गया तो एक हेडलाइंस न्यूज चल रही थी, पंजाब के अंदर किसी ने एक कैंप लगाया, बाल उगाने का कैंप, और लोग आए, बड़ा ओवरफ्लो हो गया, पुलिस को आना फला होना, उन्होंने कुछ सर पे कुछ लगा रहे थे, वैसा लगाने के बाद 65-70 लोग दवाखाने में एडमिट हो गए, उनकी आंखें ही नहीं खुल रही, अंधे नहीं हुए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन आंखें खुली नहीं रही, खोलते तकलीफ हो रही और बंद हो गई। सबको पट्टियां लगा के दवाखाने में बिठाए हुए, और वीडियो वाले वहीं पूछ रहे क्या हुआ था, बोलिए, वैसे ही बोल रहा पट्टियां दोनों आंख पे लगी हुई है, ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर्स को भी नहीं पता वहां के, क्योंकि वो ऐलान कर दिया, बोले बाल आते हैं लगाने से कुछ दवा, सब लोग लाइन में लगे हैं, तकरीबन 60-65 केस वगैरह सब, तो बाल। दूसरा वजन के घटाने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी किडनियां बर्बाद की है। मैं बोल रहा हूँ, बोलते नहीं ओपनली, जिसके साथ हुआ ना खामोशी इख्तियार करता, किडनियां बर्बाद कर लिए, मोटा होने के लिए ये करता, मोटा होने के लिए वो खा लेता, मोटा होने के लिए ये पी लेता, मोटा होने के लिए वहां चले जाता, मोटा होने मतलब दुबला होने के लिए सब करता, और चक्कर में किडनियां बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्या क्या खा लिया, क्या क्या पी लिया, क्या क्या कर लिया, सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ओवरवेट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले बोल दिया, नसीहत भी कर दिया। ओवरवेट कौन होता है वो भी बता दिया, जो अपना वजन संभाल के सब कुछ कर सकता है, ही इज नॉट ओवरवेट, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, वो सब कुछ कर सक रहा है, बहुत अच्छे से कर सकता है, बीमारियों से महफूज है, अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक पैमाना वेस्टर्न मीडिया ने दिया कि इतना वजन होना, इतनी कमर होना तो आप राइट और फिट इंसान है। और नौजवानों तो बहुत चल रहा है, वो जॉ लाइन तुम्हारी इतनी है, कमर तुम्हारी कितनी है, कमर अगर तुम्हारी 30 है, फिट उसकी 32 कमर है, डिस्कशन में भी चल रहा है, उसका नाम मतलब 32 कमर है उसकी। अब मैं परेशान, 32 कमर से क्या हो रहा है, ओवरवेट, 30 ओवरवेट कैसे, अब किसी का ये हिस्सा ही बड़ा है, समझो हड्डी बड़ी यहाँ की, तो कमर हो जाएंगे, नहीं ओवरवेट, डिस्कशन चल रहे, ग्रुप बन जा रहे भाई, 30 वालों का ग्रुप, 32 वालों ग्रुप, 34 वालों ग्रुप, 36 वाले दिखना नहीं इधर, चलो उधर, वो तो हद कर दिया ना मोटापे की वो लोगों ने, चलो निकल जाओ यहाँ से। तो ये सब चल रहा है, तो बहरहाल ये सब छोड़िए, सिंपल है, गुजारिश करूंगा, ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जो लोग ओवरवेट वाकई में हो रहे हैं, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ कीजिए। एक सजेशन सिर्फ दूंगा, डेली 23-20 मिनट वॉक करना, बस इट्स मोर देन इनफ, अच्छी एक्सरसाइज है आजकल के शहर के, इतना तो करना चाहिए। वेट कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती, सारी चीजें एक्टिवली रहती। 20 मिनट्स की, भागना नहीं, भागने से दूसरा इफेक्ट होता, तेज चलना,
تیز چلتے نا ہاتھ پیر تیز چلنا, بھاگنا نہیں, بھاگنے کا الگ افیکٹ ہے اور چلنے کا الگ افیکٹ ہے, ٹھیک ہے بہرحال تو یہ کافی ہو جاتا ہے. آئیے چھٹی چیز یاد رکھیے جو باڈی شیمنگ کا یاد رکھیے وہ ہے انسان کا چہرے کی وجہ سے اور چہرے کی ساخت کی وجہ سے اس کو وہ کرنا, جیسے کسی کو دانتوں کو جیسے کھیبڑا, گال اندر ہے تو چپٹا ہے نا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کان کا کچھ مطلب کان کترا, ہونٹ کٹا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آنکھوں پرابلم تو بھینگا, یہ کامن ہے. لوگ ایک دوسرے کو چشمہ ہے تو چشمش بیچارے کی آنکھ کمزور ہے تو یہ کامن بہرحال ساری چیزیں ہمارے پاس چلتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. یا پھر چہرے کے شیپ کا, گول چہرے کا وہ تکون آیا تھا کیا, اس کے چہرے کے شیپ کے حساب سے وہ تکون سر کے وہ ڈینجر رہتے, بولے ان کا سر میں ایسا سامنے کا چھوٹا پیچھے وہ ڈینجر رہتے, کہاں سے لایا یار یہ تو نے کہ تکون سر والے وہ ڈینجر رہتے, فلاں سر والے یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بدعقیدگیاں تو ایک نیکسٹ لیول پہ بہرحال. تو یہ سب چیزیں کرنا یہ درست نہیں. یاد رکھیے کیوں درست نہیں ہے, جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی, اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 6, اللہ فرماتا ہے کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہو ویسا بنایا. وہی اللہ ہے جس نے یصورکم تمہاری صورت بنائی جیسا چاہا تمہاری ماں کے رحم کے اندر. تو یہ اللہ نے بنایا آپ کو, آپ میں جیسے ہے نا صورت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. بعد میں نے یہ کر لیا تو باڈی کو نقصان کر لیا, نشہ کر لیا تو فلاں ہوگا, لیکن صورت تو میری اللہ نے بنایا, اس میں تو چینجز ممکن نہیں رہتے ہے نا. تو اس پر ٹون مارے, آنکھیں تھوڑی سی ڈلتی ہوئی تو کیا ٹوکیو ہے بولے, یہ میں کون ٹوکیو بولے, میں نے ٹوکیو کہا تھا تو بولے رہتے دلی میں, نظر ٹوکیو کی طرف رہتی, بولے ان کی آنکھیں سمجھ تھوڑی سی ہٹی بھی ہوتی ہے بیچ سے, تو بولے یہ ٹوکیو دیکھتے, بولے. یا کبھی مذاق میں کدھر دیکھ رہے, پہلے بولو میرے کو, چلو تم کدھر بھی دیکھتے کدھر ہی باتیں کرتے, لیکن آپ نے اس کو ذلیل کرنے یہ کہا نا. سوچیں آپ کا بچہ, آپ کی بیٹی, آپ کی بیوی, آپ کی والدہ, آپ کے والد میں سے کسی کو ایسا مسئلہ ہو تو ایسے ہی بولیں گے ان کو پہلے میرے کو بتاؤ تم کدھر دیکھ رہے, پھر میں تم سے بات کروں گا, کبھی نہیں. آپ بولیں گے اس میں ذلیل کرنا ہے, اس میں مذاق اڑانا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, اللہ کو ناگوار گزریں گی, شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, دوسروں کو دیتی, یہاں نہیں دیتی گھر والوں کو, تو پیسہ اڑاتے ہیں. لیکن چل رہا ہے بہرحال, یہی آئیڈینٹیفیکیشن بن گئے. جب بات ڈسکشن چل رہے تو کہاں ہے چپٹا اپنا, کہاں ہے وہ کھیبڑا, کہاں ہے وہ اندھا, کہاں ہے وہ فلاں, کنٹینیوس مطلب چہرے کے اور چہرے کے ٹائپ کے اوپر لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. اللہ کے لیے ایسا مت کیجیے. میں نے آیت رکھ دی, اللہ نے جیسا چاہا ہمیں اپنی ماں کے پیٹوں میں بنائے. یاد رکھیے, یاد رکھیے. اسی طرح حدیث کے اندر صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خیر کی بات کرے خاموش رہے. آپ اچھی بات کرو یا خاموش رہو, کسی کے چہرے سے, شیپ سے, اس کی اچھائی برائی, نیکی بدی کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا ہے یار, سمپل ہے. تو بہرحال اس کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, کہ انتہائی بابرکت وہ ذات ہے جو سب سے بہترین بنانے والا ہے. تو اللہ نے اپنی تعریف کی, بابرکت ذات اللہ کی جو بہترین خالق ہے. تو آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا, مجھے بھی کیا, چرین پرین کتنی چیزیں بنائی اور کیسی کیسی اس کی خلقت ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو تعجب ہوتا ہے کیسی کیسی چیزیں بنے اللہ. تو ہمارے ماؤں کے پیٹ میں اللہ نے ہم کو بنایا, تو لہٰذا اس سے یہ کرنے کی ضرورت نہیں. پھر چہروں کے اوپر دیکھتے یہ تو ڈاکو دکھ رہا, یہ تو فرعون دکھ رہا, یہ تو میرے کو چور دکھتا, چہرے سے کیسا کوئی چور دکھتا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دیکھتے چور, دیکھتے ایمان, کیسا مطلب معلوم ہوتا. لیکن یہ سب شناخت اور یہ چیز بتائی جا رہی ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے تیسرے مقام پہ فرمایا کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے میں, سب سے بہترین ساخت پر, سب سے بہترین بنایا. احسن سب سے بہترین تقویم ہماری, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب کسی کے چہرے کے فیچر, ہاؤ بھاؤ, کسی کا کان کٹا ہوتا ہے, ہونٹ کٹا ہوتا ہے, کان کٹا ہوتا ہے, لائف میں کیسے کیسے لوگ گزرتے ہیں, کیا کیا حالات سے گزرتے ہیں. بہرحال زندگی بہت آزماتی ہے لوگوں کو, بہرحال ہر کسی کی زندگی جیسی نہیں ہوتی. مذاق کا موضوع انشاءاللہ جیسے یہ نہیں بننا چاہیے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو نہ صورت کا مذاق, نہ صورت کے فیچرز, دانت ٹیڑھے ہے, کان فلائیں, بالکل مذاق نہیں بنانا چاہیے, اچھی بات نہیں. یاد رکھیے. اب دیکھیے, لیکن جو خوبصورتی کی بات کر رہا تھا, دانتوں کے بارے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ گواہی دے سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا 30-40 سال پہلے تک کہ دانتوں کے بیچ میں گیپ ہونا خوبصورتی کی علامت مانی جاتی تھی, خاص طور سے یہ دونوں کے بیچ میں. معلوم عربوں میں یہ طریقہ تھا. عرب دانتوں کے بیچ گیپ کو خوبصورتی کی علامت مانتے تھے. چھوٹی چھوٹی بچوں کو عرب کیا کرتے تھے معلوم آپ, چھوٹی بچی کی جب دانت آتے تو یہاں کچھ لکڑی کی پیسز ڈال دیتے تھے تاکہ دانتوں میں گیپ کے ساتھ ہی بڑی ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس بھی ایک زمانے تک یہ تھا. اب کیا ٹرینڈ ہے, سب دانت ایسے ایک جیسے لیول میں ہونا. کئی بچیاں جن کے نکاح نہیں ہو پاتے ہیں, صرف دانت نہیں صحیح, دانت ہو جاتے آگے پیچھے, یار کئی چیزیں ہوتی ہیں, نکاح نہیں ہو پا رہے ہیں دانتوں کی وجہ سے. پلیز یہ سب ایشوز مت بنائیے. دانت ابھی صحیح بھی ہو جاتے ہیں, آپ تھوڑا بہت پیسہ خرچ کیجیے, انشاءاللہ جو صحیح بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کا مذاق مت بنائیے. اسی طرح جو ساتویں چیز یاد رکھیے, معذوروں پر طنز کرنا. یہ تو باڈی شیمنگ کی گھنونی شکل, بہت گھنونی شکل, بہت گھنونی شکل. معذور لنگڑا ہے, لولا ہے, اندھا ہے, سننے نہیں آتا, بولنا نہیں آتا برابر, زبان میں بہت زیادہ لکونت ہے,
تو توتلا، ووڑا، اندھا، لولا، لنگڑا، وہ بہرا کہاں ہے، یہ سب کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے لیے مت. اس کا ایک نام اس کی والدہ نے دیا تو اسی نام سے پکاریے. اس میں یہ نقص ہو سکتے ہیں. یہاں تو بہت ہی گھٹیا اور گھنونی قسم ہے، اور لوگ اسی نام سے اس کو پکار دے. کہاں ہے وہ لولا اپنا، وہ کہاں ہے لنگڑا، دیکھ رہے ہیں یہ لنگڑو ادھر. نہیں بول سکتے آپ. نہیں، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو عادت ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، ہوتا ہے اثر، ہوتا ہے. اور معذور، بالکل معذوروں کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ ایسا بہرحال کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ایک حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اسی تعلق سے ہے کہ جو معذور اور کمزور ہوتے ہیں ان کے تعلق سے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا یہ خیال تھا کہ انہیں دوسرے صحابہ پہ فوقیت حاصل ہے. انہیں دوسرے صحابہ پر فوقیت حاصل ہے. کس بنیاد پر؟ تو وہ بہرحال کہتے ہیں شاید مالداری یا بہادری کی بنیاد، دوسرے صحابہ فوقیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی کہ سعد ایسا سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سنیے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا کہ تم لوگ صرف اپنے کمزوروں اور معذور لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے مدد اور رزق دیے جاتے ہو. سعد نے کیا سمجھا کہ میں مالدار ہوں، میں طاقتور ہوں، جنگوں میں حصہ لیتا ہوں، میں افضل ہوں دوسرے لوگوں سے. تو اللہ کے رسول کی جب بات پتہ چلی تو کیا فرمایا آپ نے؟ اور کہا کہ تم اپنے کمزور، معذور اور کمزور تو ظاہر سے سماج کا سب سے کمزور ویک سیکشن، تو تم اپنے کمزور معذور لوگوں کی دعاؤں کی بدولت جو ہے مدد کیے جاتے ہو، اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو. مذاق مت اڑائی کسی بھی انسان کا ایسا ہو تو معذور تو بہت ہی بیچارہ ہوتا ہے. آنٹوں پوائنٹ جاتا ہے کہ جو باڈی شیمنگ کی پیک ہے اور اپنے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ جو بالکل جس کو بولتے ہیں باڈی شیمنگ کا یہ مظہر جس کو کہتے ہیں، وہ ہے نکاح کے وقت لڑکی کو دیکھنے جانا. وہاں تو باڈی شیمنگ کی نیکسٹ لیول رہتی. ہر لڑکی کو یہ بمز کے لیے تیار رہنا پڑتا. مطلب یہ پورے جنگ ہے، اس کی پہلی جنگ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب نکاح ہوں گا اور بعد میں ساری چیز زندگی کی الگ، یہاں سے اس کی شروع ہو گئی جنگ. کہ آتے ہی سب سے پہلے کیا دیکھا جا رہا؟ اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی آنکھیں فلاں ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ویسا ہے، تھوڑی زیادہ صحت مند دکھ رہی تھی، اس کے دانتوں میں گیپ نظر آیا، ایک دانت ٹوٹا نظر آ رہا تھا، ایک دانت پہ دوسرا دانت دکھ رہا تھا، دانت فلاں تھے، یہ ایسا تھا، ہے نا. پت دبلی تھی تو بہت سکینی ہے، آگے کچھ نہیں ہو سکتا، ولادت وغیرہ بہت مشکل ہو جائیں گی، پیدائش بچوں کی. تھوڑی صحت مند ہے تو ارے بھائی نہیں صحت مند نہیں چلیں گی، تیرے پہ سوٹ تھوڑی ہوں گی، تو کیسا ہے اور وہ کیسی ہے، فلاں ہے. یہ سب معاملہ بہرحال چل رہا ہے. تو یہاں تو بس بیچاریوں کا حال برا ہے. ابھی بہرحال ٹاپک کا ٹائم نہیں ہے، تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے. نکاح میں خاتون کا اور شوہر کا سلیکشن کیسا ہے؟ میرے کئی لیکچر سے میں سے سب سے زیادہ لیکچر شاید میں نے اسی ٹاپک پہ دیا آج تک. نکاح کے پہلے سے لے کر تو اولاد کی پیدائش پرورش تک میرے لیکچر سے سب سے زیادہ، وہ آپ بہرحال دیکھ لیں، میں اس پہ ڈسکشن نہیں کروں گا. لیکن ایک بات یہاں میں ضرور کہوں گا، نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے ذمہ دار بھی بیٹھے ہیں، اور خواتین نہیں بیٹھی ہے جو اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہ رہی ہے. چونکہ یہاں بات لڑکی کی ہو رہی ہے تو تھوڑا میری بات کو غور سے سنیں. اور میں یہاں ایک چیلنج دوں گا آپ کو. کیا دے رہا ہوں میں آپ کو؟ ایک تحدی، چیلنج دے رہا ہوں آپ کو. کیا چیلنج دے رہا ہوں میں آپ کو؟ سنیے میرا چیلنج. میرا چیلنج یہ ہے کہ جیسی بہو اپنے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہیں، مرد ہونے کے ناطے آپ سسرے سمجھو ہونے والے، اور وہ ساس سے سمجھو لیڈیز جو سن رہی، جیسی بہو آپ اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جو لڑکے سن رہے ہیں میری بات غور سے سنیں، اور جیسی بیوی آپ اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، میرا چیلنج کیا ہے؟ ویسی لڑکی پیدا کر کے بتانا آپ نے. یہ میرا چیلنج ہے. ٹھیک ہے؟ جیسی بہو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اور جیسی بیوی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، میرا چیلنج یہ ویسی لڑکی اپنی پیدا کر کے بتانا کہ جو اس میں آپ خامی نہیں چاہ رہے تھے اس میں ہو، اس میں نہیں ہونا اس کی پیدائش کے بعد. چیلنج ہے میرا آپ کو، یہ کر کے بتائیے. چلیے وہاں کیسا ہوتا معلوم ہوگا؟ یہاں تو 100 جگہ جا کے زندگی برباد کر دی لوگوں کے چڑھے چن کے. یہاں کیسے حال ہے آپ کی؟ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کی بیٹی ہے، اس میں تھوڑا وزن اس کا تھوڑا زیادہ ہے تو کیا بول رہے ہیں؟ صحت مند ہے تھوڑی. یہاں موٹی نہیں ہے، وہاں صحت مند ہے لیکن چنچل، ایسا کام کرتی اس کی صحت کے ساتھ جسی کو انتہا نہیں. ایسی کئی بچیاں تھیں جس کو آپ نے یہ بول کے تو چھوڑا تھا نا، وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے. اچھا وزن زیادہ ہے تو مجھے بتاؤ، چلو سنو غور سے سنو. آپ نے کوئی چیز مارکیٹ سے خریدی، ٹھیک ہے، مطلب جیسا کہ آپ نے اے سی خرید کے لایا تو اے سی کا وزن ہے 50 کلو، تو یہاں آپ طے کر سکتے 50 کلو کا، اسی طرح زیادہ ہو جائیں گے، دیوار 40 کا لا لو تو زندگی بھر 40 کا رہتا ہے. یہاں لانے کے 6 مہینے بعد کیا ہونے والا آپ کو پتا نہیں ہے. لائے تھے تو 40، پہلی ولادت میں 50، سیکنڈ بچے کے بعد 55، تھرڈ کے ٹائم تو سوچتے نہیں آپ 65 70 پار ہو چکے ہیں. اب دونوں ہی گاڑی پہ نہیں آتے. اب کیا کریں گے؟ 3-4 سال بعد ریپلیسمنٹ چینج کر دیں گے. نہیں ہوتا ہے نا، دیکھیے نہیں ہوتا. یہ نیچرل چیز ہے سب زندگی کی، ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ گھر میں اپنی والدہ کو دیکھ لیجیے آپ، ہے نا، صحت مند خاتون گی، کھاتے پیتے گھر سے بلانگ کرتی مسلم خواتین، ان کی صحت سے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ. تو وہاں تو آپ کو آپ کی والدہ سے خوبصورت تو دنیا میں نظر نہیں آتی ہے. لیکن دوسری بچہ نہیں، ذرا بھی تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تو نہیں ہونا، تو وزن کے ساتھ لے کے چل رہے. تو چیلنج تو دے دیا میں نے آپ کو.
باڈی شیمنگ جو بچیوں کی آپ کرواتے ہو نا, جو اللہ کی مخلوق میں کیڑے چنتے ہو نا, جو والدین کو تکلیف آپ دیتے ہو نا, غلط ہے. اچھا دوسری چیز, ابھی جو والدین سنی جن کی بچوں کا مسئلہ ہے وہ ایک دم فیصلے کیا بولے, دل کی بول دی, کیا بولے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تھا یہ. لیکن اب ان کو پھر میں بول رہا ہوں, یہ جب لڑکی کی شادی تو آپ بول رہے کیا بولا میں نے, اب بیٹے کا باری آئی تو پھر وہی کام, میاں بیوی دونوں ساس سسر, چلو ریجیکشن موڈ میں چلتے ہوئے, یہ نہیں چلیں گے, تھوڑی صحت مند زیادہ, ہاں وہ نہیں کلر اس کا فلاں, پھر تم بھی پھر وہی کر رہے. مطلب لڑکے کے ماں باپ ہے تو تب وہی حرکت, لڑکی کی ماں باپ ہے تو کوئی تو بھی اللہ فرشتہ صفت بچہ بھیج دینا, بس کر لینا میری بچی کو, بس یہ اڑ بھی تو میرا ہو جائے گا, تھوڑا وزن زیادہ ہے, تھوڑا کلر کم ہے, تھوڑا فلاں ہے, تھوڑی عمر زیادہ ہے. یہی تو پرابلم تمہارا ہے. بہو کے ٹائم پہ تو یہ سب تھوڑا 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 کرتے ہوئے حال کیا تم نے, بیٹی کے ٹائم پہ گھٹنوں پہ آ گئے, بہو کے ٹائم پہ تکبر کے نیکسٹ لیول پہ چل رہے تھے آپ. ہو رہا ہے یہ سب, یاد ہے, پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. باڈی شیمنگ کا یہ بہت ہی گھناؤنی شکل ہے, یہ بھی جو آج پورے سماج کا ناصر بنی ہوئی ہے. دیندار متقی لڑکیوں کے نکاح اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے ہیں, ہر لڑکی کا نکاح بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. اب ایک سمپل فیکٹ میں بتاتا ہوں, میری اسکن جیسی ہے, میری اہلیہ کی اسکن ہے, بچے ویسی پیدا ہوں گے نا, ان کے کلر شیڈز کیسے چینج کریں گے؟ نیچرل چیز ہے. جو چیز مینوفیکچر ہوتی ہے اس کے اندر آپ کلر ڈال سکتے, کلر کوڈ چینج کرو, کلر ٹائپ چینج کرو, لیکن جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو آپ نتھنگ, کچھ نہیں کر سکتے. بچے پیدا ہوتے ہیں نا, تو بہرحال لیکن اب یہ چل رہا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کیا بولوں, بہرحال میں نے چیلنج دے دیا, دیکھیں کیا ہوتا آگے چل کے. قبول کرے اس چیلنج کو میرے, کہ جیسا ڈھونڈے ویسا پیدا کر کے بتانا. بہرحال 9 پوائنٹ یاد رکھیے ہمارا, وہ یہ ہے جنس کی بنیاد پہ فرق کرنا. آج کل یہ بھی بڑا چل رہا ہے کہ جنس کی بنیاد, مطلب یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے دنیا کے اندر کہ کون سا جنس افضل ہے, مردوں کا یا عورتوں کا. ہر کوئی وہ کر رہا ہے, ہر موومنٹ چل رہے ہیں, فلاں ہے, عورتیں بڑی, مردوں کی ضرورت نہیں ہے, بغیر مرد کی بھی دنیا چل سکتی ہے عورتوں سے, مرد بڑے, ہم کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے, بغیر عورتوں کی بھی جو آج کل اولادیں پیدا ہو سکتی مشینوں کے ذریعے, چیز ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے اندر, آپ یہ ساری چیزیں ماں کے رحم کے علاوہ بھی کر سکتے. اب چیلنجز چل رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی جنس دوسرے جنس سے افضل مفضول نہیں ہے, دونوں مل کر دنیا چلاتے ہیں. یہ پورا دنیا میں وار چل رہی ہے, معلوم, یہ چل الحمدللہ مسلمانوں میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں, لیکن ساری دنیا میں وار ہے. آپ جائیے انٹرنیٹ کے اوپر, جنگیں چل رہی بھائی فیمنزم کی, اور ادھر کیا ہے, الفا میل ہے, نہیں الفا میل, یہاں پورے الفا میل, یہاں سے وہاں تک جنگیں چل رہی بھائی, ادھر فلاں یہ اور وہ, کوڈنگس آ گئی, جنریشن کے ٹائپس آ گئے, میل کی ٹائپس آ گئے, فیمیل کے ٹائپس آ گئے, فلاں ہو گئے. تو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. میں تو آپ کو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ مرد ہے, عورت ہے, خنثی بھی ہوتے ہیں, مخنث بولتے ہیں اردو کے اندر, ان کا بھی رسپیکٹ ہے, وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں ہماری رسپیکٹ. ہیومن بینگ ہے نا, وہ ہے نا, ہیومن بینگ انسان ہے, پھر کیسے آپ وہ کرتے ہیں؟ تو یہاں یہ جنس کے بیسس پہ باڈی شیمنگ, یہ بھی بڑی چل رہی ہے, ڈیبیٹ چل رہے, جھگڑے چل رہے, فلاں ہو رہے, یہ ہو رہے. کچھ نہیں, یاد رکھیے سب کو انسان ہونے کے ناطے رسپیکٹ دیجیے. اس کا جینڈر میل ہو, اس کا جینڈر فیمیل ہو, اس کا جینڈر ٹرانسجینڈر ہو, رسپیکٹ ہماری ڈیزرو کرتے ہیں وہ لوگ, یاد رکھیے. اس لیے کہ سب کے سب ہیومن بینگ ہے, اللہ رب العزت کی مخلوق ہے, یاد رکھیے. ان کے ریلیجن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کے جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں. اللہ نے قرآن فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اللہ نے آدم کی اولاد کو اکرام بخشا, سب کو رسپیکٹ دی اللہ تعالیٰ, تو میں اس کی رسپیکٹ کو چھین نہیں سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اب جینڈر کے نام پہ کوئی ڈسکریمنیشن انشاءاللہ عزیز ہم لوگ نہیں کریں گے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اسی طرح یاد رکھیے اس بات کو بھی ہم سمجھیں. جو 10واں اور آخری پوائنٹ ہے ہمارا, یاد رکھیے, جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ باڈی شیمنگ میں سیلف باڈی شیمنگ, مطلب یہاں تو تھا دوسرے کر رہے ہیں, چلیے ابھی خود کا, میں موٹا ہو جا رہا, میں موٹا اچھا نہیں لگتا, میرے بال جا رہے, میرا کانفیڈنس مجھے اب نہیں رہ رہا, میرا فلاں ہو رہا, میں ایسا نہیں ہوں, میری ہونٹ ویسے نہیں ہے, میری آنکھ ویسی نہیں ہے. اور بہرحال پھر وہ جب نہیں ہے تو پہلے تو فلٹرز نہیں کام کر دیا. سستے لوگوں کا باڈی چینج فلٹرز رہتے, فلٹر سمجھتے نا, فوٹو کھینچتے فلٹر. اب آنکھیں ہیں ایسی عجیب و غریب, اسی کو انتہا نہیں, فوٹو آ رہی ہے ایسی ایک دم ہرنی آنکھیں. ارے مرد ہے تو, ہرنی آنکھیں تو سوٹ نہیں ہوتی, مرد بھی ایک دم آنکھیں سے بنا, کیا کر رہے تماشا, فوٹو لے رہے, سیلفی لینے کا طریقہ تو مجھے معلوم ہی نہیں. سیلفی کے مسائل وغیرہ کم جانتے ہیں ہم لوگ, تو سیلفی لینے کا طریقہ, سیلفی ہے تو یہ کیوں کرتے ہیں, فوٹو کیوں کرنا, اچھی دکھتی. تو بولے وہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا, فلٹر آ گئے پھر, تو دیکھو آپ کی آنکھیں ریپلیس کر دے رہا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, بیوٹی بول کے موڈ آتا ہے نا, وہ آنکھیں چینج کر دے رہا. آپ ہنسے, دانت پورے پیلے پیلے ہو گئے کچھ بھی کھانے پینے سے, تو بھی اس میں سفید دکھ کے آ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ کر دے رہا فلٹر. کان تھوڑے ٹیڑھے ہیں تو سامنے لا دے رہا, سامنے ہے تو پیچھے کر کے آپ کو خوبصورت بنا دے رہا. لیکن بتا رہا کس کو یہ بات بتاؤں, جب اصلیت میں تم کو آگے دیں گے تو کیا حال ہو جائے گا اس کا, ڈر نہیں جائیں گا. اور یہ کیا ہے, تیرے کان تو ایسے آگے نکلے ہوئے, آنکھیں تیری فلاں ہو گئی, تصویروں میں کیا ڈال رہا تھا, اللہ کی مخلوق ہے, ایسے رہتے لوگ, لیکن تصویر تو بالکل پرفیکٹ آنا چاہیے. تو یہ سیلف شیمنگ والا تو مسئلہ بہت ڈینجر ہو گیا, اور نوجوان نسل خاص طور سے سوشل میڈیا والی جنریشن بہت مبتلا ہوگی اس کے. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو, سرجریز ہو رہی ہے. فلٹر تو پہلا والا جنریشن تھا, فلٹر سے کام نکال لیا انہوں نے, کہ موٹے بھی ہے تو فلٹر لگا دو تو ایک دم 6 پیک آ گئے. کچھ لوگ ڈبل روٹی رکھ کے لا رہے تھے 6 پیک, لیکن بہرحال اب وہ چیز کی ضرورت نہیں. تو کیا کر رہے ہو سب, دیکھیں کتنے فلٹر سے کیا کیا کر دیتے آپ کو. تو وہ تھا نہیں, اب میرے کو فلٹر نہیں, آپ کو ملنا ہے تو
لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں ایسا ہوں، تو اب کیا کر رہا ہوں میں سرجریز کے لیے جا رہا ہوں. اتنے سرجریز، اتنے انہانسمنٹس، اتنے انلارجمنٹس، اتنے پروستھیٹکس جس کو بولتے ہیں، یا چیزوں کو بس لگایا جا رہا ہے، آپ کو کیا جا رہا ہے، یا اتنے باڈی کو چینج لا رہے ہیں کہ اب لوگوں سے پوچھنا پڑتا ہے اوریجنل کتنا ہے اس میں سے، تو بولتا ہے یہ کرایا ہوا ہے. ناک کھڑی بولنا بھول گیا پورے سیشن کے اندر میں، چہرے کے اندر ناک ہی بھول گیا، بولے تو اس سے زیادہ کیا خطرناک چیز تھی. ٹھیک، ناک کھڑی ہونا نہیں تو 90 کا تو کوئی وہی نہیں، سماج کے اندر کوئی عزت ہی نہیں. ناک دبی ہوئی اس کی کوئی مخار اور عزت ہے کیا؟ ناک تو یہ ناک ہوتی. کسی نے ایک بار بولا فیض بھی آپ کی ناک بہت کھڑی ہے، دوسرا بولتا ہے وہ کھڑی نہیں ہے، بولے کھڑی نہیں ان کی لمبی ہے ابھی نیچے سے، کھڑی ناک الگ رہتی ہے بولے. یہ بھی چل رہا ہے. اچھا ناک سے خوبصورتی کا کوئی لینا دینا نہیں. آپ کو معلوم عربوں میں آپ جائیں گے، عربوں کے اندر جائیں گے، بہت کھڑی ناک ہوتی. جنرلی عربس کی ناک کھڑی ہوتی. ان کو جو چپٹی ناک کا انسان اتنا اچھا لگتا ہے، بولتے ہیں یہ کتنی اچھی ناک ہے، چوڑی ناک. چوڑی ناک ان کو پسند آتی، کیوں؟ تو ان کی سب کی کھڑی ہوتی ہے. تو پتا چلا جس کے بعد جو چیز کی کمی ہے اس کے لیے وہ خوبصورتی ہے. افریقن آدمی کو جائیے یا افریقن عورت کے پاس جائیے اور بولیے کہ گھنگرالے بال خوبصورتی، تو بولیں گا ایسا لکڑی لے کے دھوں گی نا. گھنگرالے بال کو خوبصورتی بولے، اس کو سیدھا کرتے کرتے 10 دن جاتے. چوٹیاں ڈالنے کے لیے 2 مہینے لگتے، اتنی چوٹیاں ڈالنا پڑتی باریک، کیونکہ بڑی چوٹی بھی نہیں آتی. لیکن یورپین اور ہماری انڈین عورتیں گول کرنے کے لیے گرم مشینیں لگائی ہوئی، اس کو گول ہونا گول ہونا گول ہونا. تو ان کے گول سے پریشان ہے، یہ گول کر کر کے پریشان ہے. تو پتا چلا جہاں گول بال زیادہ ہے تو ان کو خوبصورتی نہیں لگ رہی، وہاں لمبے بال چاہیے ان کو. یہاں زیادہ لمبے بال ہے تو ان کو گول بال. سمجھ جہاں کمی ہے. تو ناک، شکل، صورت، بہرحال ہر چیز پہ تو یہ سیلف جو رہتا میری ناک، میں کیا کر سکتا ہوں، ناک کھڑی نہیں میری، فلاں ہے. اچھا لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہے. تمہارے ماں باپ کی ناک تو کتنی کھڑی، تم کس پہ گئے؟ اب بولنا پڑتا تم پہ ہی گئے، ماموں ہیں تم پہ گئے چچا ہے. مطلب کیا کریں گے انسان، یہ کیا اس نے خود کرا تھا کہ ناک نہیں بھائی، نیچرل ہے ہر چیز کو کرتے. لیکن جو سیلف لوگ کر رہے ہیں نا بہت ڈینجر. تو ناک کی سرجریز کی جا رہی ہے تاکہ سیدھے ہو. میں آپ کو بتا سکتا ہوں آن لائن آرٹیکلز موجود ہے. اچھے اچھے لوگ جو اس انڈسٹری میں تھے، فیشن اور جو انڈسٹری میں دکھاوا ہوتا ہے، جہاں فلمیں وغیرہ بنتی ہے، ان کے کریئر برباد ہو گئے صرف سرجریز کی غلط ہونے کی وجہ سے. پہلے انہانسمنٹ کرایا گیا، وہ نہیں ہوا، پھر ریکنسٹرکشن کرایا گیا، سکسیسفل نہیں ہوا، کریئر چھوڑ کے آپ پتہ نہیں کیا ڈائریکٹر بنے، یہ بنے. کیوں؟ تو چہرہ پورا برباد کر دیے چکر کے اندر. آپ جیسے بالکل اوریجنل رہیے بس. یہ اتنا زیادہ کریز کہ ایک صاحب بتانے لگے کہ یہ بہت بڑے سیلیبریٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے چھوٹے موٹے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. خالی وہ یہ چیکس اچھے دکھنا. تو یہاں کیا کرتے ہیں، بوٹکس بول کے انجیکشن آتا ہے. بوٹکس ایک کیمیکل ہوتا ہے، وہ بھر دیتے تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے. اوہ ویری گڈ، جاؤ انجیکشن لے لو. تھوڑے مہنگے جو بڑے لوگ ہوتے ہوں گے مہنگے لیتے ہوں گے، یہ تو سستے چھاپ چالو ہے، بس جا کے کہیں سے بھی لے رہے ہیں. کیا ملا رہا اور کیا دے رہا نہیں معلوم. جیسا باڈی بنانے کے لیے بھی چلتا نا، سنتھال کا انجیکشن لے رہے، ڈنڈے بڑے ہو جاتے. اتنے 24 کی ڈنڈ ہے اور کمر اس کی 18 کی، اور اس کا بائسپ جو ہے 24 ہے. کیسا ہو گیا؟ تو بولے ایکسرسائز سے. سب دنیا کو معلوم ہے ایکسرسائز کر کے یہ نہیں ہوتا. ہاں تو انجیکشن لے رہا. سنتھال ہوتا ہے ایک قسم کا الکوہل، اور اس کے اندر کیمیکلز آئل بیسڈ ہوتا ہے، وہ باڈی کے اندر رہ جاتا ہے، لیکن اس کے نقصان ہے. تو وہ چہروں میں بھی لیا جاتا ہے، ہر چیز وہ کی جا رہی ہے. اور نوجوان بڑے متاثر ہے اس سے، یار میں کیا کروں، میری باڈی نہیں ہو رہی، فلاں نہیں ہو رہی. اور یہ بہت نوجوان بولے تو ایک عمر نہیں بول رہا ہوں میں، یہ بول رہا ہوں آپ کو اباؤٹ 12 ایئرس جو سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، سب کا وہی چوائس ہے. یہ فلاں ہونا، چیسٹ ایسا ہونا، ہاں بائسپس ایسے ہونا، پیٹ ایسے ہونا، فلاں ایسا ہونا، جو لائن ایسی ہونا، ہونٹ ایسے ہونا. میرے کان یار ابا پہ چلے گا، ایسے بندر کے دکھ رہے، پیچھے رہنا تھا. مطلب کیا بول رہا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آگے نہیں ہونا کان، مطلب باپ کو تو اس نے مطلب دے دیا پدوی کہ تم بندر ہے، میرے کیوں ایسے آگے نہیں معلوم. تو وہ ایسے نہیں ایسے ہونا بولتے ہوئے ڈسکشن چل رہا ہے بھائی آپ طور سے. یہ بھی کرنے تیرا صحیح ہے، لیکن کیا ہو رہا تیری ایک آنکھ ڈھلتی ہوئی، ایک آنکھ ڈھلتی ہوئی نہیں، اس کی بہو اوپر نیچے ہوں گی، لیکن نہیں وہ تیرے اتنے ڈسکشن چل رہے ہیں. اور اپنے آپ کو الائن کرنا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جیسا دکھتا ہے. دیکھیں تصاویر میں جو چیزیں آتی ہیں حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ہم کو ایسا بنایا بھی نہیں، ہم ویسے ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ جیسے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تکبر ہونا چاہیے اپنے آپ پر، لیکن احساس کمتری بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے پلیز. تو کسی کو دیکھ کر آپ اس جیسا ہونے کی کوشش مت کیجیے. ایک بار میں 2 لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، بزرگ کی، میں چھوڑا تھا تب 2 بزرگ باتیں کر رہے ہیں. تو ایک بزرگ مطلب ان دا سینس میں بھی 60s کے ہوں گے وہ، اور میں بھی ایک 12 یا 13 ایئرس کا ہوں گا، لیکن مجھے یاد ہے. تو وہ آئے ملنے کے لیے. اب چونکہ وہ بہت دن بعد 2 دوست تھے، وہ ملے. تو ایک دوسرے کو جب ملنے آیا تو ہنس رہا اس کو دیکھ کے، پورا سفید ہو گیا تو بولے. ان کے پورے کالے تھے ماشاءاللہ، مطلب 55 60s میں بھی بلیک ہیئرز تھے. تو پورا سفید ہو گیا، ہنس رہی ہے. تو انہوں بول رہے تیرے دانت کہاں ہیں پورے. تو دیکھو انہوں نے دانت مس کر دیے، انہوں نے کلر مس کر دی بالوں کا. یہ کوئی بات ہی نہیں تھی نا ڈسکشن کی، لیکن مجھے یاد رہ گیا واقعہ کہ دونوں ایک دوسرے کو، انہوں نے بولے تو پورا سفید ہو گیا، چونکہ بلیک تھے. دونوں بولے تیرے دانت کہاں چلے گئے پورے. تو ان کے دانت جھڑ گئے تھے. زندگی میں ہوتا ہے یہ سب چیزیں، اس میں باڈی شیمنگ کا کیا تھا. خیر وہ تو دوستی میں مذاق کر رہے تھے بہرحال. لیکن میں سیلف سمجھے نا، سیلف پریشان ہوں اس سے.
یہاں تک حالت ہے، آپ کو پتا ہے مجلس اور دعوتوں میں جا رہے تو نقلی دانت چٹکا کے جاتے ہیں. یہ بھی مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. ایک مرتبہ کہ واقعہ ہو گیا، ایک صاحب یوں آ رہے باہر نکل کے حمام میں، وہ ایک دم پریشان، کیا ہوگا؟ دانت نکل گیا بولے میرے فیس بھائی. دواخانے چلو جلدی، مطلب دانت نکل گیا بولے تو کیا لگا، کہاں گرے، ہونٹ پہ تو کچھ دکھ رہا نہیں، دانت کیسا گرا؟ چپکا کے لایا تھا بولے وہ نکل گیا. تو ایک بڑا دکھ رہا، ایک چھوٹا ہو گیا. ارے اللہ، میں نے کہا میرا تو پہلے سے ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہے ہی، لیکن تم نے یہ کیوں کرے تھے لگانے؟ تو انہیں دانت تک لگا کے گئے دعوت میں، دانت، نقلی دانت. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس لیول تک. اچھا یہ ایک آدمی ہے نا، مرد ہے نا، عورتوں میں خوبصورتی کے ایک عجیب پیمانے رہتے تو بیچاریاں ایسا چلی رہتی، سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیا ہو گیا تھا، دانت لگا گیا ہے نقلی، نکل گیا دعوت میں اس کا دانت. پریشان ہے دانت کے لیے کہاں سے لگاؤں بول کے، کیونکہ پبلک میں جائیں گے ہنس بھی نہیں سکتا، دوسرا نکال جائے تو دو چھوٹے دکھیں گے ایک ساتھ. میں بھی اس کے بازو بھی نقلی چپکا کے آؤں گا کچھ تو بھی، تو اب یہ دو چھوٹے تو یہ وائٹ دکھیں گے، یہ وائٹ نہیں دکھیں گے. کیا کیا تھا نہیں من. یہ بھی ہو رہا ہے بھائی، کہاں آنکھوں مطلب چہرے میں کچھ بھر لے رہا ہے، دانتوں میں کچھ لگا لے رہا ہے. یہ احساس کمتری، سب نکل جاؤ، سب نکل جاؤ. اس کی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں، نیچرل جیسا اللہ نے بنایا بس قدرتی طور سے بالکل اس کو مینٹین جو کر سکتے شریعت نے. جو وضو کر رہے تو 5 وقت آپ کا منہ دھل جا رہا ہے، غسل لے رہے ایک دن 2 دن کے اندر، تو وہاں پھر ایک بار چہرہ دھل جا رہا ہے وقتاً فوقتاً، فریش ایک دم اچھے موڈ میں رہو. یہ سب چیزوں کو پلیز اللہ کے لیے وجہات مت بناؤ. اس سے آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، صحت برباد ہو رہی ہے، اور کیا کچھ نہیں. اور یہ باڈی شیمنگ نے بہت برباد کیا، خاص طور سے تو موٹا دکھ رہا، تم فلاں درے، میں جم جا رہا، تم جم نہیں جاتے، میں فلاں کر رہا. جم کی ضرورت کس کو ہے یار؟ اس آدمی کو جم کی ضرورت ہے جس کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ ایک دم، جس کو کہتے ہیں نا سیڈنٹری لائف سٹائل، بس پورا ٹائم بیٹھ کے آفس میں کام کر رہا ہوں میں، پورا دن صرف آفس میں بیٹھے، ہاتھ یوں چل رہے اور وہ پیر یوں چل کے کرسی چل رہی پھر اس کے نیچے کی، بس وہ کام کر رہے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے یہ کام کرنے کی بات، کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں، کچھ نہیں کر پاتے. تو پھر آدمی کو کچھ تو ہونا نا جس سے آدمی کی مسلز ورک کرے، تو وہ جم جائے، سمجھ میں آ رہا، سوئمنگ جائے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بس وہ بتانے کے لیے سب چل رہا ہے، اس کو دکھا رہا ہے ٹی شرٹ میں صحیح فٹ ہونا چاہیے، گاڑی پہ میں سوٹ ہونا چاہیے. ارے گاڑی تیرے پہ سوٹ ہونا چاہیے، تو کیا اب گاڑی تو خریدے اور اس کے لیے اپنے آپ کو سوٹیبل بنا رہا ہے، پاگل انسان. سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اب دیکھیے ایک وہ آئے، بچوں میں یہ بہت ہو چکا ہے کہ بھائی ایک بچہ ہے، وہ اپنے والد سے ضد کر رہا میرے کو فلاں برانڈ کی گھڑی ہونا، فلاں برانڈ کی، سمجھو رولیکس کی گھڑی ہونا، اصلی والی نہیں بول رہا ہوں میں، اس کے لیے تو کڈنی جاتی سیدھا، وہ الگ ہی ہے جو چل رہی مارکیٹ میں. میں نے سوال بچے سے، اس نوجوان بچے سے میرا یہ نائک کا شوز ہونا تجھے، میرا سوال تجھ سے بیٹا یہ ہے کہ مجھے بتا جب تو رولیکس کی گھڑی ہاتھ میں ڈالیں گا تیری حیثیت لوگ سمجھیں گے بھی اس سے، اور زیادہ نلا نظر آئیں گا تو کہ یہ ڈپلیکیٹ آدمی ہے، ڈپلیکیٹ پہن کے آیا. سمجھ رہے؟ ایک آدمی کی حیثیت بھی ہوتی ہے کچھ چیز پہ، وہ رہے اٹھے بیٹھے تو لوگ کہتا ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے. آپ میں جو بتا سمجھ رہے ہیں نا، میں برائی سے نہیں بول رہا ہوں، سمجھو آپ ایک رولیکس کی نقلی گھڑی 2-4 ہزار کا فرسٹ کاپی پہننا چاہ رہے، ٹھیک ہے، میں وہ نہیں بول رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ تیرے ہاتھ پہ وہ گھڑی دیکھ کے بیٹا کون سمجھے گا کہ تو رولیکس کے لائق ہے؟ مجھے یہ بتا تو صرف. باپ کا نام کیا بولیں گا؟ کچھ تو بتانا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے گھڑی ہاتھ میں اگر اصلی ہے تو یہاں اور زیادہ تیرا نقلی پن نظر آتا ہے. سمپل سادہ ہے. ایک کیشیو کی 600 روپے کی برانڈیڈ ہے، کیشیو برانڈ ہے اپنے آپ میں، اس کے 600 کا ماڈل پہنیں گے، برانڈیڈ ہی گھڑی ہے اپنے آپ میں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی ٹائم بتاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا جو گھڑیاں مہنگی پہنتے ہو کچھ بھی غلط ہے، اللہ نے دیا ہے تو وہ استعمال کرے، کروڑپتی لوگ کریں نا، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں اور آپ کیوں بھاگ رہے اس کے چکر میں بیٹا؟ والدین پریشان، گھر والے پریشان، یہ سب باڈی شیمنگ اور یہ کلچر مادہ اور سب جو چل رہا ہے نا اس کا نتیجہ ہے. تو پہلے میں کہوں گا گزارش، چلو تم برانڈز لے رہے، چیزیں پہن رہے، ٹھیک ہے، اس حد تک پلیز باڈی کو اپنے ہاتھ مت لگانا کبھی. کوئی انجیکٹیبلز، کوئی کیمیکلز، کوئی پروڈکٹس جو پروٹین کے نام پہ چل رہے ہیں، یہ سب چیزیں لے کے کوئی آپ کو اپنی باڈی کچھ کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں. آنکھوں کو یہ کرنے کے لیے چٹکا رہا ہوں فلاں، ہاں یہ چٹکانے کا بھی سسٹم، یہ تو بول دیا میں بولنا آپ کو. آنکھیں اگر اچھی دکھنا بول کے پتہ نہیں کچھ کریم یہاں لگاتے پلاسٹک جیسا ویسا لگا کے کھینچ ڈالتے، اب وہ 2-4 گھنٹے ایسے رکھتا آنکھ دونوں آنکھوں کو ایسا کھینچ، کیا تمام دعوت میں جا کے آنکھ کی واپس جیسی کی ویسی ہو جاتی. لیکن یہ 2 گھنٹے تک آپ سوچو یہ آنکھ جب کھینچیں گے کنٹینیوس وہ ایریاز ایکسپوز ہو رہے ہیں جس کو جنرلی میری باڈی ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہاں دھول لگ رہی. اتنی آنکھ جتنی نارمل کھلی ہے اس میں دھول بھی گئی تو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن آپ تھوڑا سا ایکسپوز کیجئے آنسو جانا چالو ہو جاتے ہیں. یہ سب ہو رہا ہے، تو پلیز احساس کمتری سے نکلو، بس نکلو اس. آپ مسلمان ہونے کے ناطے یہ سب چیزوں بالکل نہیں جانا چاہیے، چونکہ جسم کو تبدیل کرنے کا اسلام ہم کو حکم نہیں دیتا. جسم کی کسی بھی قسم کی تبدیلی اسلام میں حرام ہے، سوائے اس کے کہ وہ آپ میں تھی اور وہ بعد میں چلی گئی، اس کو آپ واپس سے لگا رہے. جیسے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ناک تھی چلے گئی، ریکنسٹرکٹ کرا رہا ہوں، جائز. آنکھ تھی کسی وجہ سے خراب ہو گئی، اس کو ریکنسٹرکٹ کرا ہوں، جائز. بال تھے چلے گئے، لگا رہا ہوں، جائز ہے. لیکن احساس کمتری کے چکر میں مت کرو، یہ بولنا چاہ رہا ہوں. سمجھا؟ دانت تھے گر گئے، لگا سکتے آپ، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے، یہ جائز ہے. مطلب جو چیز موجود تھی اس کے جانے کی وجہ سے، ایسا کان کٹ گیا کسی وجہ سے، آپ نقلی لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو کان تھا چلا گیا آپ کا، تو یہ مسئلہ نہیں. لیکن جو آپ کر رہے ہیں نا سیلف احساس کمتری اور سارے جو مسائل ہیں، بہت پرابلمز اس سے آ رہے ہیں.
بہت چیزیں ہو رہی ہے، حتیٰ کہ جسم کے کچھ حصے بتانا نہیں چاہ رہے تو اس پہ ٹیٹوئنگ کرا دے رہے ہیں. ٹیٹوئنگ جائز نہیں ہے. جسم خاموں کا انہانسمنٹ ریکنسٹرکشنز کرانا جائز نہیں ہے. ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی پہ بہرحال آخری چند پوائنٹس کے ساتھ بات کو ختم کروں گا. اب ایسا کیوں کرتے ہیں ہم سب؟ آخری امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور بہت سرسری لوں گا. پہلا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم باڈی شیمنگ کرتے دوسروں کی. یہ اس کے پوائنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی آپ کی کیوں کرتے ہیں. اب جنرل پوائنٹ لے رہا ہوں جو کیوں کرتے لوگ لوگوں کی اور خود کی باڈی شیمنگ. پہلا، لوگوں کو خوش کرنے کسی کو ذلیل کرتے ہیں. وہ گڈا آیا تھا کہ فلاں آیا تھا تاکہ لوگ خوش ہو اس سے. دوسرا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے باڈی شیمنگ کی جاتی ہے جو کہ اصل مقصد اس کا. تیسرا، تکبر اور دوسروں سے خود کو بہتر سمجھنے اس لیے ہم وہ کرتے ہیں. میرا فلاں ہے، میں ایسا دکھتا ہوں، میں تو میں بہتر ہوں. چوتھا، جلن حسد کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. جیسا کوئی انسان آیا کار میں، اب کار تو بہت ہی برانڈ لا لیا، ہاں انہوں بیل گاڑی میں آئے، یہ حسد ہے نا. جلن سے کیا نا تم نہیں ہے، اس کی نعمت تھی، تم کو لگتا ہو نعمت تمہیں چاہیے، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے بھی دے. اس سے کیوں جلن کر رہے یار؟ اس نے دیا، فائدہ اٹھائے اس کا. ٹھیک ہے بہرحال، تو وہ کہ جلن حسد. لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے باڈی شیمنگ لوگ کرتے ہیں. ارے کیا دھارکاری یار، وہ مجلس میں آتے ہی ایسی باتیں شروع کر دیتا، بس مزہ آ جاتا. اور کیا باتیں کر رہا، یہ سب وہ لنگڑا کہا تھا، لولا یہ تھا، مذاق بنا رہا، جوکس بنا رہا، کچھ بھی کر رہا. تو یہ متوجہ کرنے کے لیے. اسی طرح جو ہے کم وقت میں کامیاب حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ یہ کر رہے ہیں. اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہے، میڈیا سے لے کر مین اسٹریم میڈیا میں بھی چل رہا. ایک کمیونٹی دوسرے کمیونٹی کو کمیونٹی شیمنگ کروا رہی ہے آج کل. تو تم یہ پہنتے، تم یہ کھاتے، تم یہ اوڑھتے، تم یہ کرتے، یہ سب چل رہا ہے. مان لو تو کم وقت میں شہرت